السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام مثلاً عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لینا ہے اور صبح شام پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 113۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ سنن نسائی کی 2222 حدیث نمبر۔ روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2711۔ روزہ دار کے منہ کی بساط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، روزے دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال
اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا جاتا ہے، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا۔ لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ صیام رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے روزہ عبادات کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کرنا ہے۔ مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ سب سے پہلے عام روزہ، پھر خاص روزہ اور پھر ہے خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہیں چھوڑنا، روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لینی ہے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلاً جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی